السلام علیکم دوستو، لوجی فیت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ کا دوست عاری۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قرب قیامت سے پہلے کچھ نشانیوں کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یعنی کہ کوئی سفر کے اثرات نہیں تھے، نہ کوئی تھکان تھی، نہ کچھ تھی، اور نہ کوئی پہچانتا تھا اس محفل میں۔ حتیٰ کہ وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو، یعنی کہ حج کرو۔ اگر آپ کے پاس اسوت ہے تو حج کریے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعجب ہوا کہ خود آپ سے پوچھتا ہے اور پھر تصدیق کرتا ہے کہ ہاں سچ کہا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کوئی ایک تصور باندھنے سے نماز پڑھتے وقت وہ ایک تصور باندھنے کیا تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کنسنٹریٹ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامت بتا دیجیے، یعنی کچھ نشانیاں بتا دیجیے قیامت آنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، یعنی کہ سلیب گرل، the slave girl will give birth to her mistress and master، یعنی کہ جو غلام ہوگی، جو غلام لونڈی ہوگی، وہ اپنی مالکاؤں کو جنم دے گی، اپنے ماسٹرز کو جنم دے گی، اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا، یعنی کہ جو سوال پوچھنے والا تھا وہ چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ یہ زبردست ادب کا یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو، تو صحابہ ہمیشہ یہی ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اس میں جو قرب قیامت جو علامتیں ہمارے نبی نے بتائی ہے، اس میں لونڈی والا جو ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو اس کے بارے میں اگر مطلب بہت سارے اسکالرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک چیز آتی ہے ابھر کے کہ شروگیسی، جو ابھی ماڈرن ٹائم میں شروگیسی عام ہو گیا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک غریب غلام کو، غلام ہی سمجھ لے، اس کو خریدا جاتا ہے، اسے پراپر کسی غلام کو خریدا جاتا ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی، جیسے ابھی جیسے انڈونیشیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اور بھی غریب جو بھی کنٹری ہے اس کنٹری کے پاس جا کے امیر لوگ، بڑے بڑے خاندان کے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے ایکٹر، راج محل کے لوگ، جو بھی ایک طرح سے سمجھے کہ ایک پرنسس کی طرح آئے اور اس کو
اس عورت کو خریدے کرایہ کے کوکھ کے لیے، سروگیشی بولتے کرایہ کوکھ کے لیے خریدے اور اس کو پیسہ پے کیے اور اس کو سارا کھانا پینا پورا ایش و آرام محلوں والا ایک دم دیا گیا، بہترین اس کو ایک دم A1 کوالٹی کا کھانا پینا ہر چیز دیا گیا جب تک اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اور جب اس کا بچہ ہو گیا تو وہ لے کے بچہ چلی گئی، یعنی اپنی مالکہ کو جنم دی ہو اور وہ چلی گئی، اور جو وہ عورت غریب رہ گئی پھر اسی طرح اسی حالت میں۔ تو یہ ایک طرح سے یہ اس پر ایک طرح سے فٹ بیٹھتا ہے۔ تو ایک یہ سینیریو ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ڈائمنشن ہو چکے، چونکہ ہمارے نبی نے جو بھی قیامت کی نشانیاں بتائی اس کے ڈائمنشن ہے کافی، اور اس کو کافی وائڈ اینگل میں دیکھا جاتا ہے، صرف ایک معنی یہ نہیں لیا سکتا، اور بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے سروگیشی کے ہے جو ابھی ماڈرن ٹائم میں بہت عام ہو گیا ہے۔ جیسے بڑے بڑے ایکٹرس ایگزامپل کے طور پہ اگر ڈائریکٹ ایگزامپل میں بتاؤں تو جو شاہ رخ خان جو فیمس ایکٹر ہیں، ان کا جو تھرڈ والا بیٹا ہوا ہے وہ سروگیسی کے ذریعے ہوا، اور بھی بہت سارا ہے، یہ تو ایک دو نام ہے، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو لاکھوں مل جائیں گے۔ اچھا یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ جو کہ جو کون سے ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دم یہ مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ پوری ہو چکی ہے، چونکہ دنیا کا اگر آپ کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ سب سے اونچا بلڈنگ کہاں ہے تو وہ دبئی برج خلیفہ ہے سب سے اونچا، اور بھی آگے کیا بننے والا پروجیکٹ جدہ ٹاور 1300 میٹر کے آس پاس اس کا بننے والا، برج خلیفہ 850 سم تھنگ اس کا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ اتنا کلیئرلی نشانیاں سامنے آ گئی ہے، اور بھی آگے طرح طرح کا بننے والا ہے اور بلڈنگوں میں مقابلہ ہونے والا ہے۔ آج سے اگر 20-25 سال 30 سال پہلے بھی اگر پوچھا جائے تو سب سے بڑا بلڈنگ تھا تو ادھر ادھر کا ہو سکتا تھا، لیکن ابھی سب سے بڑا بلڈنگ سعودی عرب کے ریجن میں ہے، سعودی عرب کے ریجن میں سارا کنٹری آ جاتا ہے اس میں جتنا بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہ دو بڑی نشانیاں لگ بھگ پوری ہو گئی ہے، اور بھی کتنی نشانیاں ہیں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو سامنے شیئر کروں گا۔ اور ہمارا جو چینل تھا پچھلے #الیقین میڈیا سارا ویڈیو اب لوزی فیتھ پر ڈالا جائے گا، تو اس ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کرنا بولے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے فتنوں سے بچا، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے اور وہ قیامت سے پہلے جو جتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے وہ سب سے بچا، ہمیں خاص طور پہ کانا زرزار کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا اللہ۔